نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم تو ماڈرن ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ انسان کا بچہ جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ اشرف المخلوق ہے، اس کو پالنا صرف اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا نہیں ہے کہ آپ بچے کو اچھا کھلا دیں، اچھا پہنا دیں اور اچھے اسکول میں داخل کرا دیں اور کہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم۔ نہیں، بلکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ آپ ایک ایسی ذمہ داری نبھانے جا رہے ہیں جس سے آنے والا وقت جڑا ہے۔ آپ جیسے بچے کی ذہنی نشوونما کریں گے ویسا ہی مستقبل آپ سوچ سکتے ہیں۔ نپولین نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو اور میں تمہیں ایک کامیاب قوم دوں گا۔ یہ کون سی پڑھی لکھی ماؤں کی بات کی گئی تھی؟ کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو بھی انگلش یا اردو پڑھ یا بول سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے۔ اگر یہی پڑھا لکھا ہونے کا معیار ہے تو پھر ہم مسلمان میں تقریباً بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک کامیاب اور اچھی قوم کیوں نہیں بن سک رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنے کی نہ صرف خواہش کرتے ہیں بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر ہماری کوششیں اور دعائیں کام کیوں نہیں آتی؟ اب یہ ہے کہ ماحول تو ہم بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، واقعی عورت چاہے جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے وہ اپنے ارد گرد کا ماحول نہیں بدل سکتی۔ لاکھ چاہے کہ اسے صرف اتنی اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے طریقے سے پال سکے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اولاد پالنے کا تجربہ نہیں ہے۔ اس لیے اسے اپنی ماں یا ساس سے سیکھنا ہے، اور ان کی ماں اور ساس نے بھی اپنے وقت میں اپنی ماں یا ساس سے ہی سیکھا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس بھی تجربہ نہیں تھا، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک پیچھے چلتا گیا اور ہم زمانہ جاہلیت کی وہ قوم بن گئے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے ٹھیک ہیں اور ہم تو اسی پر چلیں گے۔ اور یہ قرآن کیا سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ چھوڑ دو یا اپنے ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دو؟ کیا وہ غلط تھے؟ یہ کیسا دین ہے جو ماں باپ کو غلط کہتا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں اور قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ اس طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو ماننے والے تو سب سے ایڈوانس ہوئے، یعنی سب سے ماڈرن ہوئے۔ باقی سارے مذہب تو پرانے ہیں، اسلام سے بہت پرانے، باقی ساری الہامی کتابیں تو پرانی ہیں، قرآن مجید سے بہت پہلے نازل ہوئی تھیں۔ ہمارا دین سب سے نیا، ہماری کتاب سب سے نئی، پھر ہماری سوچ سب سے پرانی کیسی ہو گئی؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے سیکھنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے طریقے پر چلنے کو بہتر جانا۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پتہ چلانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ ہمارے ذہنوں کی پرورش اس طرح کی گئی کہ جو ماں باپ کہتے ہیں وہ نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ ماننا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے پاس تجربہ ہے اور ان کا طریقہ زندگی ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں بلکہ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ۔ اس میں نہ تو کوئی چینج کی گنجائش ہے اور نہ ہی بہتری کی۔ ہم کئی نسلوں سے اسی ذہنی دباؤ میں اللہ کی باقی مخلوق کی طرح اگلی نسل کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور پھر باقی مخلوق کی طرح وہی اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے، اور جو انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے، اور ان کے والدین نے اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے، اور اسی سیکھ کو اپنی آنے والی نسلوں میں دینے کی خواہش نے ہمیں زمانے جاہلیت میں لا کر پھینک دیا، جہاں ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ویسا ہی سوچتے ہیں جیسے ہمارے والدین سوچتے ہیں،
اور ویسا ہی عمل کرتے ہیں جیسا ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا کرتے ہیں، کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جیسا ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں۔ ایسے ماحول میں آپ جتنی مرضی دنیاوی ڈگریاں لے کر اپنے آپ کو پڑھا لکھا منوائیں، اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ایسا پڑھا لکھا ہونے سے قوموں کی سوچ نہیں بدلے گی۔ اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی، اور وہ کوشش صرف بچے کو ایک مہنگے اسکول میں بھیج کر نہیں کرنی، وہ کوشش کرنی ہے سب سے ماڈرن دین پہلے خود سیکھنے میں، اور پھر وہ ماڈرن دین اپنی آنے والی نسلوں کو سکھانے میں۔ ہم ماؤں نے کوشش کرنی ہے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی کو سیکھنے کی، جن کا زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے ماڈرن تھا، کیونکہ باقی سب نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے۔ ان نبیوں کی زندگی کے بہت سے پہلو تو آج کل کے زمانے سے مناسبت بھی نہیں رکھتے، تو پھر ان پہلے نبیوں کو یا ان کے طریقہ زندگی کو ماننے والے کیسے ماڈرن ہو سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دوسری قوموں میں جو بھی اچھائی ہے وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی لی ہے، اور دوسری قوموں کے طریقہ زندگی میں جو بھی اچھی بات ہے وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی لی ہے۔ ہم تو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان کے حالات زندگی جانیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پھر اپنی اولادوں کو کم از کم کر لینے دیں، ان کے دماغوں سے خاندانی طریقہ زندگی کی آلودگی نکال دیں، ان کے ذہنوں کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں، سیرت کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی عمل میں لے کر آئیں۔ اس کے لیے ماؤں کو کیا کرنا ہوگا، کیسے اپنے بچوں کے ساتھ شروع کے 7 سال گزارنے ہوں گے، وہ باتیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، دین پر چلنے اور اپنی اگلی نسل تک دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔